اللہ کا ایک بندہ اللہ کی بہت عبادت کیا کرتا تھا، پرکشیدہ بندہ، اللہ کا نیک بندہ، بے شمار عبادت کرتا، 24 گھنٹے دن اور رات عبادت کیا کرتا تھا۔ اتنی عبادت کیا کرتا تھا کہ یہاں تک کہ اس بندے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی پیار آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن اللہ سے کہنے لگے، یا اللہ فلاں بندہ تیری بہت عبادت کیا کرتا ہے، فلاں بن فلاں بندہ ایک جگہ پر ہے، ایک مسجد میں ہے، وہ تیری بہت عبادت کیا کرتا ہے، یا اللہ میرا دل آ گیا ہے اس بندے پر، مجھے پیار آتا ہے، کیوں نہ میں اس بندے سے ایک باری ملاقات کر لوں۔ بڑا پرکشیدہ بندہ ہے، بڑا نیک بندہ ہے، میرا دل کرتا ہے اس بندے سے ایک بار ملاقات کیوں نہ کر لوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا تمہیں اجازت ہے، مل سکتے ہو اس بندے سے، لیکن ایک بار اس کی قسمت تو دیکھ لو۔ لوح محفوظ، ایک بار لوح محفوظ میں اس کی قسمت، اس کی جو تقدیر ہے، اس کا جو نام لکھا ہوا ہے، وہ کس فہرست میں، کس کی لسٹ میں لکھا ہوا ہے، ایک بار وہ دیکھ لو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ لسٹ دیکھی، اس چیک کیا تو اس بندے کا نام تو بدبختوں میں لکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اس بندے کا نام اللہ کے نافرمان بندوں میں لکھا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ لوح محفوظ میں اس کی تقدیر دیکھ کر زمین پر اترے اور اس بندے کے پاس گئے، اسے جا کر سلام کیا، سلام کا جواب ملا اور اپنا نام بتایا کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں، میں جبرائیل ہوں اور تم سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ سلام کا جواب دیا اس بندے نے اور اس کے بعد غور و فکر نہیں کیا، اپنی عبادت میں لگا رہا۔ جواب دیتے کے بعد پھر عبادت میں لگ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام، میں اس سے ملنے آیا ہوں اور یہ پھر بھی عبادت کر رہا ہے، میری طرف غور و فکر بھی نہیں کر رہا ہے۔ اس سے کہا میں تم سے ملنے آیا ہوں، تم جبرائیل علیہ السلام ہو، تمہارا آنا مبارک ہے۔ اس بندے نے کہا تمہارا آنا مبارک ہو، لیکن میں جس رب کی عبادت کر رہا ہوں اس کی عبادت چھوڑ کے تم سے مل لوں، یہ مجھے منظور نہیں، میں اس کی عبادت میں مشغول ہوں ابھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس کو پھر بتایا کہ تم پوری زندگی عبادت کرتے رہے، اس اللہ کی عبادت پوری زندگی کرتے رہے، لیکن کیا تمہیں پتہ ہے تمہاری تقدیر میں اللہ نے تمہیں بدبخت لکھ دیا ہے؟ تمہارا نام اللہ کے لوح محفوظ میں، تمہاری تقدیر میں تمہارا نام بدبختوں میں لکھا ہوا ہے، نافرمانوں میں لکھا ہوا ہے۔ جیسے اس بندے نے اتنا سنا، الحمدللہ کہنے لگا۔ اس نے کہا الحمدللہ۔ کہا الحمدللہ ایسا کیوں کہ؟ کہا لکھا تو ہے نا، کچھ تو لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھا تو ہے نا، یہی بڑی بات ہے۔ اور اس کے بعد پھر عبادت میں لگ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام سمجھے کہ شاید اس نے غور سے نہیں سنا، پھر کہا میں کہہ رہا ہوں تم زندگی بھر عبادات کرتے رہے، زندگی بھر اللہ کی عبادت کر رہے ہو، اس کی بندگی کر رہے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں تمہاری تقدیر میں تمہارا نام بدبختوں میں لکھ دیا ہے، تمہاری تقدیر میں بدبخت لکھ دیا ہے، تم اللہ کے نافرمان بندوں میں سے ایک ہو۔ اس نے پھر سنا، پھر کہا الحمدللہ۔ کہا تم نافرمان بندوں میں تمہارا نام آ رہا ہے اور میں تمہیں بتا رہا ہوں، لیکن تم پھر بھی الحمدللہ کہہ رہے ہو، شکر ادا کر رہے ہو اللہ کا۔ کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لکھا تو ہے نا، میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام بدبختوں میں لکھا، لیکن لکھا تو ہے نا، میری طرف نگاہ تو کی ہے نا اس نے، وہ جس حال میں رکھے مجھے رہنا منظور ہے۔ اگر وہ بدبختوں میں میرا نام لکھ رہا ہے مجھے منظور ہے، اگر میری قسمت ہی یہ ہے تو مجھے منظور ہے، چاہے وہ میرا نام بدبختوں میں لکھے، چاہے وہ میرا نام قسمت والوں میں لکھے، چاہے اپنے نیک بندوں میں لکھے، چاہے اپنے نافرمان بندوں میں لکھے، جس وہ حال میں مجھے رکھے میں اس حال میں رہنے کے لیے راضی ہوں، میں اس کی رضا پہ راضی ہوں، وہ جس حال میں رکھے گا میں اس حال میں ہوں، لیکن میں پھر بھی عبادت کرتا رہوں گا۔ اللہ جس حال میں رہے گا، رکھے گا مجھے، میں اس حال میں رہنے کے لیے تیار ہوں، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اتنا اس بندے کا کہنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیب سے آواز آئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اور کہا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، ایک باری پھر سے لوح محفوظ میں اس بندے کی تقدیر لکھ لو۔
دیکھ لو، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بندے کی تقدیر میں دوبارہ دیکھا تو اس بندے کا نام بدبختوں کی لسٹ میں سے نکال کر کے بخت لوگوں کی قسمت میں لکھ دیا، یعنی کہ اللہ کے نافرمان بندوں کی لسٹ میں سے نام نکال کر کے اللہ کے نیک بندوں کی لسٹ میں نام لکھ دیا۔ یا اللہ تعالیٰ، جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے یا اللہ تعالیٰ یہ کیا، یہ کیسے؟ اللہ کہتا ہے جبرائیل وہ میرا بندہ، میں اس کو جس حال میں رکھ رہا ہوں وہ اس حال میں رہنے کے لیے راضی ہے۔ میں نے اس کو بدبختوں میں رکھا، بدبختوں میں راضی ہے، میں نے اس کو نیک میں رکھا، نیکوں میں راضی ہے۔ ایسے بندوں کو میں بدبختوں میں رکھ سکتا ہوں؟ ارے میں تو اپنے بندوں سے بے شمار محبت کرتا ہوں، میں اس کا نام نافرمانوں میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ جو میرے ہر حال میں، جس حال میں اس کو رکھوں اس حال میں رہنے کے لیے راضی ہے، میرا شکر ادا کر رہا ہے۔ ایسے ہی ہوتی ہیں دوستو پریشانیاں، ہماری زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، کبھی خوشیاں آتی ہیں، لیکن ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بولو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ خوشیاں اور غم سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے۔ تمہیں نواز تو رہا ہے نا اللہ تبارک و تعالی۔ میں نے کہیں پر پڑھا ہے اور سنا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی پریشانیاں اور غم اس بندے کو دیتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے، اور اس بندے کو پریشانیاں غم بالکل نہیں دیتا ہے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اب آپ کو اس بات سے امید لگا لینا ہے کہ آپ اللہ کے نافرمان بندوں میں آ رہے ہیں، یا اللہ اپنے آپ سے ناراض ہے، یا اللہ آپ سے خوش ہے۔ یا اللہ تعالیٰ میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں کوئی بھی غلطی ہوئی ہو لفظاً سیراً پیشن، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔